نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 209 پڑھی ہے۔ پچھلے درس میں جمعرات والے دن کے درس میں ہم نے جو 208 نمبر آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے دائرے میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ اس سے بھی پہلے جو 2 درس گزرے ہیں اس میں 2 طبقوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ ہیں جو بڑے چرب زبان، بڑی تیز زبان والے، بڑی فصاحت بلاغت والے، لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، مسلمانوں کی زمینوں پر، فصلوں پر قبضہ کرتے ہیں، ان کی نسلوں کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ فسادی لوگ ہیں۔ پھر فرمایا وہ بندے بھی ہیں دوسری جماعت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنی جان اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دی، اپنا مال اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا، تو وہ طبقہ بھی موجود ہے۔ ان 2 کا ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا یہ تو خاص طبقہ ہو گیا نا، خاص طبقہ جنہوں نے اپنا مال جان اللہ کی رضا پر لگا دیا۔ اب عام ایمان والوں کو رب العالمین نے حکم دیا، ایمان والو تم بھی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جو سوکھی لگے، آسان لگے اس کو مان لینا، جس میں تھوڑی سی مشکلات ہوں وہ بندہ چھوڑ دے، ایسا اسلام اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا وہ جو ہے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ بڑا تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس پر الحمدللہ جمعرات کے دن بات ہو گئی۔ آج کی جو آیت ہے نا، یہ آیت ذرا جو ہے دھمکی آمیز آیت ہے۔ اس آیت میں کیا فرمایا؟ فَإِن زَلَلْتُمْ، لوگو تمہارے پاس دلائل آ گئے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے، حق میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، پیروی کرنی ہے۔ اس کے بعد فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم ڈگمگا گئے نا، تمہارے پاؤں پھسل گئے اور تم پیچھے ہٹ گئے حق آنے کے بعد، من بعد ما جاءتکم البینات، اگر حق آنے کے بعد تم پیچھے ہٹ گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، تو جان لو کائنات پر کنٹرول اور قبضہ سارا اللہ کا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم حق بات کو سن کر سمجھ کر پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، کچھ دن ماننے کے بعد جو ہے معاذ اللہ پھر ارتداد اختیار کر لیں گے، پیچھے چلے جائیں گے۔ فرمایا ایسے نہیں، جب حق سمجھ آ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ حق راستہ ہے، پھر اس کے بعد تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم ڈگمگا گئے اور پیچھے ہٹ گئے تو سن لو ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے، اللہ کی پھر پکڑ سے نہیں بچ سکتے، اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے بھائی یاد رکھیں، یہ جو اللہ معاف کرے، ارتداد ہوتا ہے نا، ارتداد مرتد ہونا، یہ مرتد ہونا اس کی سزا شریعت نے قتل رکھی ہے، کہ اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے انحراف کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حق دیکھا، سنا، سمجھا، اس کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں بھائی؟ اس کو پتا تھا کہ یہی راستہ مجھے جنت میں لے کے جانے والا ہے، اللہ کا مطلوب بھی یہی ہے، رسول اللہ کا مطلوب بھی یہی ہے، لیکن وہ پیچھے ہٹتا ہے معاذ اللہ، تو ایسا بندہ جو ہے قتل کا حقدار ہے، ایسے بندے کو قتل کر دیا جائے گا، عدالت اور شریعت، شرعی کورٹ جو ہے اسے قتل کرائے گی۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھیں کہ حق راستے سے پیچھے ہٹنا بڑا جرم ہے، حق راستے پر چلنا بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارا یہ طبقہ ہے، ہمارا یعنی صحابہ کے بعد والی جو امت ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمائے۔
ان کی فضیلت، ان کی شان، کیونکہ جو بندہ ایمان لاتا ہے نا اس کی فضیلت ہی بڑی ہے، اور جو بندہ انحراف کرتا ہے حق راستے سے اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ تو سزا تو آپ نے مختصر انداز میں سن لی کہ سزا یہ ہے کہ ایسے بندے کو قتل کرایا جائے گا جو بندہ حق سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن جو بندے ایمان والے ہیں ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں، صحابہ تشریف فرماتے، اللہ کے نبی بھی تشریف فرماتے، آپ نے پوچھا ای الخلق اعجب ایمانا، میرے صحابہ یہ بتاؤ مخلوق میں سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ای الخلق اعجب ایمانا، کہ اللہ کی خلق اور مخلوق میں سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ الملائکہ، فرشتوں کا ایمان عجیب ہے۔ صحابہ نے جواب دیا فرشتوں کا ایمان عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف لا یؤمنون، بھائی وہ کیسے ایمان، ان کا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ وہ کیسے ایمان نہ لائیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، انہوں نے جنت بھی دیکھی ہوئی ہے، جہنم بھی دیکھی ہوئی ہے، اللہ کے عذاب قوموں پہ نازل ہوئے وہ بھی دیکھے ہوئے ہیں، سب کچھ انہوں نے دیکھا ہوا ہے، ان کا ایمان تو عجیب نہیں ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں عجیب ایمان کس کا ہے؟ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ النبیون، نبیوں کا ایمان، نبیوں کا ایمان عجیب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نبیوں کا ایمان کیسے عجیب ہے؟ نبیوں کا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، ڈائریکٹ اللہ وہی نازل کرتا ہے، ان کا ایمان تو بڑھتا ہی بڑھتا رہتا ہے، ان کا ایمان تو عجیب نہیں ہے جنہوں نے دیکھ کر یا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق قائم کر کے، یعنی ان کا ایمان ہے وہ عجیب ایمان، بڑا ایمان ہے۔ نبیوں کا ایمان بڑا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ عجیب ایمان ہے، عجیب ایمان ان کا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوحا الیہم فکیف لا یؤمنون، اللہ ان پر وحی کا نزول کرتا ہے اور وہ کیسے ایمان نہ لائیں، یہ تو عجیب ایمان نہیں ہے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ کہ یہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے تیسرا جواب دیا یا رسول اللہ فنحن، پھر ہم جو ہوئے ہمارا ایمان عجیب ہے صحابہ کرام کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے بھائی؟ تم مجھے دیکھتے ہو، میری زبان سے الفاظ سنتے ہو، میرے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ جو معجزوں کا اظہار فرماتے ہیں وہ معجزے دیکھتے ہو، وہی اترتی دیکھتے ہو، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میں تمہیں بتاؤں عجیب ایمان کس کا ہے؟ فرمایا ولیکن اعجب الناس ایمانا قوم یجیئون من بعدکم فیجدون کتابا من الوحی فیؤمنون بی ویتبعونہ، فرمایا میں تمہیں بتاؤں وہ بندے جو ہمارے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ کے بعد، صحابہ نے تو نبی علیہ السلام کو دیکھا نا، صحابہ کے بعد جو قوم امت قیامت تک آئے گی، اگر وہ بندے جو آئیں گے تو وہ بندے نہ مجھے دیکھا انہوں نے، نہ وحی نازل ہوتی دیکھی انہوں نے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کوئی ایسی معجزات دیکھے، کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن صرف اور صرف کتابوں کے اندر اللہ کے نبی کی بات پڑھی سنی یا قرآن کے اندر بات پڑھی سنی، بس اس پر ایمان لے آئے۔ فرمایا ایسے بندے جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن میرے اوپر اللہ پر ایمان لے آئے، یہ بندے بڑے عجیب ایمان والے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو۔ ہاں میرے صحابہ میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرے بعد آئیں گے نا قیامت تک اور ایمان لائیں گے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد ان سے بھی ملوں، میرا جی چاہتا ہے۔ اتنی اس امت کی ایمان کی قیمت ہے، ہمارے ایمان کی اتنی ویلیو ہے اللہ کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس، کہ اللہ کے نبی اس بات کی تمنا فرما رہے ہیں کہ میں ان بھائیوں سے ملوں۔ اس لیے بھائی یاد رکھیں حق راستہ آنے کے بعد بندہ ڈگمگائے نہیں، حق مسئلہ سمجھ آ جائے نا پھر اس پہ ڈٹ جائے۔ یقین کیجئے بیسیوں نہیں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ جن میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء، مشائخ، انہوں نے کیا کیا؟ حق بات پہ ڈٹ گئے اور جان کا نذرانہ دے دیا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں یقین کرے بندہ حیران ہو جاتا ہے،
اس وقت کے بادشاہ معتصم باللہ نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور جو ہے ان کے گورنمنٹ کے ملا تھے نا، وہ بھی ہوتے ہیں نا ہر دور میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان ملاؤں سے بھی اور ان جیسے نظریات سے بھی۔ بہرحال تو جو درباری ملا تھے انہوں نے تو فتویٰ دے دیا بھائی ٹھیک ہے جی قرآن اللہ کی مخلوق ہے، مقصد تھا بھائی گورنمنٹ سے ہمیں کچھ نہ کچھ فنڈنگ ہو، ہمیں انعامات ملے، فتویٰ دے دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں بھائی قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں بھائی قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کو سزا دی گئی، ان کو کوڑے مارے گئے ہیں۔ تاریخ میں یہ بات مذکور ہے کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی کو بھی لگتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، وہ بھی برداشت نہ کر پاتا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کو کوڑے لگتے تو فرماتے بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ امام مالک کہہ دے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، نہیں بھائی حق یہی ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ مارنے والا بادشاہ جس کے حکم پر سزا دی جاتی تھی، وہ سزا دیتے دیتے کتنا عرصہ بیت گیا، وہ مر گیا، پھر اس کا جو جانشین مقرر ہوا پہلے کچھ عرصہ اس نے بھی سزائیں دیں، پھر بالآخر جا کر کافی عرصہ بعد ان کا جو ہے یعنی ان کی سزا ختم کی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ اور میرے غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے امام مالک رحمہ اللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مالک اپنی بات پہ قائم رہنا، اگر تو ڈگمگا جائے گا، تو ہل جائے گا، پھسل جائے گا تو پیچھے امت ساری پھسل جائے گی۔ اس قسم کا مفہوم ہے خواب کا۔ مقصد یہ ہے کہ جب حق بات سمجھ آ جائے نا پھر اس سے پیچھے نہ ہٹنا، اس سے پیچھے نہ ہٹنا، اپنی جان تک کی قربانی بندہ دے دے لیکن حق موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ بار بار مختلف پیراؤں میں مختلف اندازوں میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں، اس کی بڑی قدر کریں، اس کی اہمیت دل میں رکھیں کہ جیری گل حق کے نہ اس سے ڈٹ جانا ہے، چاہے خاندان ناراض ہوتا ہے، چاہے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، دوست احباب ناراض ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ بھی ناراض کیوں نہ ہو جائیں، حق راستے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے جی، قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو، خدمت کرو، لیکن اگر تمہیں کسی غیر شرعی کام کا کو تمہیں حکم دیتے ہیں تو فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہ کرو، غیر شرعی کام میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، حق راستے پہ ڈٹ جانا ہے، باقی ادب و احترام اپنی جگہ پہ۔ تو یہاں بھی یہی آیت بتا رہی ہے فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے نا تو مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، حق پہچاننے کے بعد، جب تمہارے پاس حق آ گیا اس کے بعد تم ڈگمگا گئے، پھسل گئے، فَعْلَمُوا، تو جان لو اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، اللہ کا قبضہ ہے، کنٹرول ہے، اللہ تمہیں فوراً سزا دے سکتا ہے، لیکن حکیم، وہ حکمت کا بادشاہ ہے، بعض دفعہ دنیا پہ پکڑ نازل نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ حلیم بھی ہے، حلم اور برداشت والا بھی ہے، اللہ حکمتوں کا بادشاہ بھی ہے، اللہ ایسے ظالموں کو جو حق سمجھنے کے بعد پیچھے ہٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت بھی دیتا ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے، لیکن اس کی حکمتیں ہیں، لیکن اس سے نجائز فائدہ نہیں اٹھانا کہ بندہ جو مرضی ہے کرتا رہے، چنگیاں گلوں کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسی بات نہ ہو، بس مزاج کے خلاف آ رہی ہے وہ بھی مانو، مزاج کے مطابق آ رہی ہے وہ بھی مانو، کیوں؟ ہم نے تو اطاعت خداوندی کرنی ہے، اطاعت رسول کرنی ہے۔ بہرحال میں نے اس کو آپ کے سامنے یہی بات رکھنا چاہتا ہوں اس کے متعلقہ کہ آپ جو ہے حق بات کو اگر سمجھیں، آپ کو سمجھ آ جائے، اس پر ڈٹ جائیں، بھائی حق نہیں چھوڑ سکتا، اس سے میری آخرت برباد ہو جائے گی، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق راستے کو سمجھنے کی، پھر اس پر چلنے کی اللہ تعالی مرتے دم تک توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہم سب کو ایمان کا